السلام علیکم۔ خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر۔ آج میں دو موضوعات پر بات کروں گا۔ ایک تو پاکستان میں وہ تانیہ ادروس کیا ہے اس کا استعفیٰ، اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ یہاں نیو جرسی میں گورنر مرفی کی حمایت میں یہاں کی عدالت کا آرڈر کووڈ ریسٹرکشنز کے بارے میں، اور دوسرا موضوع امریکہ اور چین کی کشیدگی برقرار، اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہے۔ سب سے پہلے تانیہ ادروس، جس کو بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے جشن کے ساتھ کوئی 6-8 مہینے پہلے لایا گیا تھا، یہاں میں سٹارٹ میں ذرا ایز بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ میرا جو بہت بڑا ہیرو سنوڈن ہے، جو پینٹاگون کا سافٹ ویئر ایکسپرٹ ہوتا تھا اور جس نے وسل بلوئنگ کی، پینٹاگون چھوڑا اور اب ماسکو میں جس نے پناہ لی ہوئی ہے، اس نے دراصل جس چیز پہ وسل بلوئنگ کی تھی اور پینٹاگون کو چھوڑا تھا، وہ لوگوں کا ڈیٹا کلیکشن، لوگوں پر انٹرنیٹ کے تھرو سرویلنس اور لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنے کے معاملات تھے، جو سنوڈن کے نزدیک بنیادی انسانی قدروں کے خلاف تھے۔ لہٰذا سنوڈن نے بغاوت کی۔ حالانکہ سنوڈن ایک بہت تابعدار، ماں باپ سے پیار کرنے والا بچہ، اور اس کو اپنی والدہ خاص طور پہ بہت یاد آتی ہے، لیکن اس نے فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی یہ قدم اٹھایا۔ دوسری طرف پاکستان میں آپ دیکھیں، دو کیریکٹر ایسے ہیں جو کہ اوپنلی اس چیز کو فلیگرنٹلی وائلیٹ تو کیا پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک ثانیہ نشتر ہیں جو احساس پروگرام سے اور 2000 سے مختلف این جی اوز کے تھرو، مشرف کے وقت بھی، باقی دور میں بھی وہ آپریٹو رہی ہے مائکرو فائنینسنگ کا ڈیٹا اکٹھا کرنے میں کہ کس طرح اس سے ہول سیل لوٹ کی جائے۔ ہمارا تو وہ، جیسے میں نے ورڈ نیوکلیئر سپر مارکیٹ یوز کیا تھا نا ڈاکٹر قدیر کی لوٹ مار کے لیے، تو مائکرو فائنینسنگ میں کس طرح لوٹ مار کی جائے، اس میں ایک ہمارے این آر ایس پی کے ڈاکٹر باجوہ صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر راشد باجوہ، اور کشف فاؤنڈیشن کی روشنیں بھی ہیں، اور یہ بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ثانیہ نشتر اسٹیٹ کی طرف سے اور امریکی ڈونرز کی طرف سے یہ کام کرتی ہے۔ پھر میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ سارا پیسہ یا کمیشن میں یا ان کی اپنی لوٹ مار میں چلا جاتا ہے، ایکچولی وہاں کچھ بھی نہیں لگتا۔ یہ ٹیکسز کے لیے انہوں نے یہ دھر رکھے ہوئے ہیں بچانے کے لیے اور اپنی جیبیں کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ پاکستان میں تو اتنے بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں جس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ کی حکومت نے لانڈرڈ منی ریاض ٹھیکیدار کا واپس کیا، جو ریاض ٹھیکیدار نے جو سپریم کورٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس میں ایڈجسٹ کرا دیا۔ کمال ہے۔ اور یہاں تانیہ ادروس کہہ رہی ہے، جو جہانگیر ترین کی پارٹنر تھی، ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی تھی، اس میں سے لوٹ مار کر رہے تھے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے، وہ کہہ رہی ہے جناب صاحب کہ میرے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور میں بہت جیسے کوئی احسان کر رہی تھی۔ یہ کسی طرح کا کریکٹر عمر سیف ہے۔ ہمارے یہ رضی دادا صاحب بیچارے جو ان سے ہے نا بولے بالے سے شخص ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ نواز شریف کو کبھی سپورٹ کرنے لگ پڑتے ہیں، ان کے پیٹ میں عجیب عجیب قسم کے درد اٹھتے ہیں۔ آج عمر سیف کا کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتا تو باہر پتہ نہیں امریکہ، اس نے پورا سافٹ ویئر کا یہ ابا ہونا تھا، ٹھیک ہے نا، بل گیٹ نے اس کو کوئی 10 کروڑ ڈالر نوکری پہ رکھنا تھا۔ مجھے اتنی ہنسی آتی ہے۔ یہ ڈیٹا مائننگ کے لیے پاکستان سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے کام کر رہا ہے، ٹکا کے پیسہ کما رہا ہے، ٹکا کے پیسہ کما رہا ہے، ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں لوگوں کی پرائیویسی۔
ایک دیکھیں، ایک طرف سنوڈن ہے جس کو پینٹاگون نے کہا، کتنے بڑے امریکی انٹرسٹ انوالوڈ پینٹاگون سے ہوں گے. سٹیٹس بہت بندہ کہتا ہے کہ چومو یار سٹیٹس کو، لیکن جہاں انسانی قدریں ٹکرا جاتی ہیں. آج خالد 1 ٹینک جون سا ہے یوکرائن، پہلے چین کی مدد کے ساتھ خالد ٹینک بنا تھا، اب خالد 1 یوکرائن اور چین کی مدد کے ساتھ بنا ہے. باجوہ صاحب نے اوپننگ کر کے ٹینک پہ کھڑے ہو کے بڑا ڈانس کیا، اور اب جی ٹینک آ گیا ہے. 22 کروڑ کو جنرل باجوہ مار دو، قتل کر دو، اور اس ٹینک پہ ربوٹ بٹھا دو اور جنگ کرنی شروع کر دو. ایسا عجیب ماحول ہے، ایسا عجیب منطق ہے جو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. یہ جنگیں، یہ بدماشیاں. اور کل میرے لاس ویگاس میں ایک دوست ہیں پاکستانی، فاروق صاحب، بہت زبردست آدمی ہیں، میرا بڑا کرتے ہیں، اور مجھے اکثر وہ بیچارے ذہن میں سوچتے ہیں کہ نظر صاحب ان وی لاگ سے کمایا کریں. حالانکہ ان کو بڑی دفعہ سمجھایا کہ میرا یہ کمائی کرنی ہو میں تو ادھر بہت سارے لا چیمبرز ہیں جہاں میں کام کر سکتا ہوں، اور میرے میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے یہ ایک میں پبلک سروس کر رہا ہوں. تو مجھے انہوں نے ایک وی لاگ کسی کا بھیجا کہ یہ دیکھیں لوگ کیسے کمائی کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. کوئی عرفان ہے، کوئی ڈرامہ ڈروموں میں بھی ہوتا تھا، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ جناب صاحب ایک سائڈ پہ ویڈیو سی لے کے تو کسی پارک میں گھوم رہا تھا. مجھے اتنی ہنسی آئی. کہتا ہے کہ میرے پاس 2 کاریں ہیں، بینک بیلنس ہے، گھر بھی ہے، میں فوم کے بیڈ پہ گدے پہ سوتا ہوں، اور بڑی عیاشیاں ہیں. پھر میں سوچتا ہوں میں نے کچھ کیا؟ او کتے، پہلے تو یہ بتا کہ یہ استحصال سے تیرے پاس یہ چیزیں آئی ہیں. بدماش آدمی، کس چیز سے تو نے کمایا؟ یہ تیری کوئی خون پسینے کی کمائی ہے تیری؟ لوگ یہ بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں. پھر کرونا سے جناب ہم نے سوچا کہ کیسے زندگی جون سی ہے، ہم نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی 15 بندے کہیں اکٹھے ہو گئے، غار میں پتھر آ گیا، وہ نیکیاں گنانے پہ پتھر پیچھے ہٹ گیا. یار ان لوگوں سے اقرار و لسان، ان سے یہ بادامی پجامی سے جان چھڑائیں، خدارا جان چھڑائیں. اچھا پھر میں نے کہا جی ادھر تو کاریں ہیں، بینک بیلنس ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، آگے پکی ہے. او یار تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ دنیا کنٹینوٹی نہیں ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں ہم نے جانا ہے، دس از اے کنٹینوٹی. عارضی شارضی کیا مطلب؟ یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے جو دیا جاتا ہے. وہ یہ جی دنیا عارضی ہے اور ادھر ٹکا کے لوٹو، ٹھیک ہے جی، 40 گھر فراڈ سے، کرپشن سے بناؤ، ماشاءاللہ اوپر لکھ دو، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ تماشے کرتے پھرو تبلیغ کے اور ان چیزوں کے. ان کو مبارک ہو یہ پیسہ، ان کو مبارک ہو یہ حرام کا پیسہ. مجھے بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، میں حلال کا ہوں، حلال کا ہی رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بس 2 وقت کی روٹی دے دے، میری صحت ٹھیک رکھے، سکون سے میں سوؤں، پیس آف مائنڈ ہو، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے بچوں نے دے میڈ می پراؤڈ، آئی ایم سو ہیپی فار دیم. اللہ تعالیٰ نے مجھے امریکہ بھیجا، یہ جنت سے کم نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں. تو بات ہو رہی تھی کہ ڈیٹا دیکھیں، ایک طرف امریکہ میں کتنا بندہ قربانی دے رہا ہے، اور وہ چھوڑ رہا ہے امریکہ کو، اپنے پیرنٹس کو چھوڑ رہا ہے فار گریٹر ہیومن ویلیوز. ٹھیک ہے جی، سنوڈن نے کتاب بھی لکھی ہے، پچھلے سال میں نے پڑھی ہے، بہت زبردست، وہ ضرور پڑھنا آپ اس کی کتاب. اور دوسری طرف یہ بدماش عمر سیف، تانیہ ادروس، اور وہ اپنا ثانیہ نشتر، اور پتہ نہیں کیا کیا بندے لگے ہوئے ہیں. اس طرح 500 سے 500,000 بندہ اکٹھا کریں، اور اس طرح ورچوئل فراڈ، جس طرح نیو ساؤتھ ویلز میں چائنیز کی کڈنیپنگ کا ہوا ہے، یہ ورچوئل فراڈز پاکستان میں بھی شروع ہو جانے ہیں، ورچوئل کڈنیپنگز اور ورچوئل فراڈز. اور اسپیشلی ان کو تو فیسیلیٹیٹ پاغفورہ کر رہا ہے، جو کہتا ہے یہ تو 5G کی جنگ ہے. اچھا جی، لڑ لو 5G کی جنگ پہ جون سی ہے. پچھلے سال یہاں امریکہ میں ہی مارک زکربرگ کو، فیس بک کے مالک کو، گرل کیا تھا کانگریس میں بلا کے کہ آپ کیسے لوگوں کا پرائیویٹ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں. وہ گرلنگ مارک زکربرگ کی ابھی تک ختم نہیں ہوئی جناب، ٹھیک ہے نا جی. اور میں بیسیکلی آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری تربیت میں فالٹ ہے پاکستانیوں کی. اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ امریکیوں میں تعلیم بڑی ہے جی، امریکی
ٹھیک ہے نا جی. کوئی نہیں ادھر تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایم اے پاس زیادہ ہے امریکہ سے. ٹھیک ہے نا جی. ادھر تو میٹرک تک بچے پڑھتے ہیں, ان کا جو ہائی اسکول لیول ہے اس کے بعد وہ ڈالر کمانے میں لگ پڑتے ہیں. یونیورسٹیز میں تو جاتے ہی بہت کم پرسنٹیج ہے. تربیت جناب, یہ تربیت کے معاملات ہیں. جیسے میں نے کہا تھا 50% سے زیادہ امریکی بہت پیٹریوٹک اور بہت خوبصورت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ادھر نیو جرسی میں ایک جم پہ گورنر مرفی کی لڑائی ہو گئی. بڑا ایلیٹ جم تھا, اس نے 25 فٹ کے ڈسٹینس پہ, ویسے تو 6 فٹ ہے, کھول دیا. یہاں یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جم نہیں کھلیں گے کیونکہ وہ جون سا جاگنگ ہے یا مشین پہ چلتے ہیں, اس میں سانس آپ کا ایک ہائی ریٹ پہ, ذرا بریدنگ زیادہ ہائی ہوتی ہے اور ایئر کنڈیشننگ بھی اس کو سرکولیٹ کر رہی ہے زیادہ, تو یہ پرابلمٹک ہے. مرفی پٹ ہز فٹ ڈاؤن. مرفی نے اس کے تالے تڑوائے جم کے, بہت سارے کام کیے ہیں, لیکن ادھر ایگزیکٹو ادارے انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اس کی موج شوج لگی رہی, وہ پھر تالے اپنے لگا لیتا تھا, پھر جاری رکھتا تھا. معاملہ نیو جرسی کی عدالت میں چلا گیا. نیو جرسی کا یہ کل ہی ڈیسیجن آیا ہے جس کو وہ جم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں. 90 دن کی اس کو سزا دی گئی ہے اور اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی رگڑا دیا گیا, کیونکہ کورٹ نے اس سے پہلے بھی ایک آرڈر اس کے خلاف دیا تھا. کورٹ نے کہا جی کہ نہیں, بالکل نہیں, گورنر ادھر رائٹ ہے. گورنر لارجر پبلک انٹرسٹ میں یہ کام کر رہا ہے, اور وہ جم جو ہے وہ آپ کا پرسنل انڈیویجول انٹرسٹ ہے. بے شک آپ ود ان لافل مینس کر رہے ہیں, بٹ آپ لارجر پبلک انٹرسٹ ڈسٹرب کر رہے ہیں. بالکل وہی بات جو گورنر کومو نے نیو یارک میں کی تھی, جب کاروباری حضرات نے اس پہ بڑا پریشر ڈالا تھا, اور اس نے اور یہ ماسک ویئرنگ پہ اس نے کہا تھا کہ نو آئی ول ناٹ الاؤ, مائی لائف از آلسو ویری پریشس, آئی ول پروٹیکٹ مائی لائف اینڈ لائفس آف ادر انوسینٹ پیپل. یہ ہوتی ہے تھنکنگ. پاکستان میں جسٹس گلزار صاحب نے عید پہ, حالانکہ میں ان کو کسی حد تک لائک کرتا ہوں, انہوں نے عید پہ کھول دیا, چلو جی. اور اس بقرہ عید پہ میں تو کل کسی کو ٹویٹ پہ کہہ رہا تھا یار پھر گلزار صاحب کے پاس جائیں, پھر وہ لاک ڈاؤن کھول دے گا. ہماری اشرافیہ جون سی ہے اور ہمارے پاکستانی یہ سارے چاہتے ہیں کہ 22 کروڑ لوگ جتنی جلدی مر سکیں مر جائے, پیسہ بس اکٹھا ہو جائے, پیسہ 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 بس, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی مورلز نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے. لوگ خودکشیوں کو ترجیح دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ زندگیاں ان کتوں دلوں حرامزادوں کے نیچے گزاریں. دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. چین اور امریکہ کی جو کشیدگی ہے وہ ابھی تک خطے میں جاری ہے. کل امریکہ کے ہوائی جہازوں نے بہت ساری سارٹیز کی, اور ایک جہاز تو نیول جہاز ان کا کافی حد تک شنگھائی سے صرف 40-50 کلومیٹر پیچھے رہا. تو ٹینشن ساؤتھ چائنا سی اور عریبین سی میں بہت زیادہ ٹینشنز ہیں چائنا اور امریکہ کی, اور اس میں جنگ کا تو فی الحال سر دست کوئی خطرہ نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف پریشر بلڈنگز کر رہے ہیں. جیسے جاپان نے ایک ڈائلاگ کیا چین کے ساتھ, لیکن اس میں فیل ہو گیا, اور جاپان خود کل کمپلین کر رہا تھا پرائم منسٹر کہ بہت تنگ ہے کہ وہ جو آئی لینڈ کا ان کا چین کے ساتھ جھگڑا ہے, اس میں اب جہاز اتنے زیادہ انہیں بھیجنے پڑتے ہیں, اوپر فضا میں رکھنے پڑتے ہیں, انٹرنیشنل ایئر لائنز بہت زیادہ پریشان ہیں. تو یہ سارا خطہ چین کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربڈ رہے گا, اور پاکستانی فوجی جرنیل اس سارے معاملے میں بہت خوش ہیں. ان کی تو عید ہو گئی ہے, ان کو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقع دے, جیسے جنرل ضیاء کو فلان انویژن مل گیا تھا, مشرف کو 9/11 مل گیا تھا, اور کیانی کو وہ ٹیررزم کا مل گیا تھا کہ جی آپ دہشت گردوں کا, وہ انفیکٹ کنٹینیو ہی اس نے رکھا تھا, اسامہ بھی اس نے دیا. اور جناب صاحب اب باجوہ صاحب کو جون سا ہے یہ نئی ایک سچویشن مل گئی ہے, وہ بہت ڈانس کر رہے ہیں. ڈانس کریں, خالد ٹینک بھی آ گیا ہے, وہی پھر سبوی خان والی بات, موج کرو یار, عید مناؤ, عیاشی کرو. آپ کے تو کوئی مورلز ہی نہیں ہیں. تانیہ دروز کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں, عمر سیف کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں, جو آپ کی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں.
آپ کو کوئی اپنی زندگی کا خیال نہیں، اور خدا را اس زندگی کو بالکل کوئی سیپریٹ ان آئسولیشن عارضی زندگی نہ سمجھے. یہ کنٹینوٹی ہے، آپ جب اس سے پہلے تھے اور اس کے بعد جو ہوں گے اس کی یہ کنٹینوٹی ہے، کیونکہ میرے نزدیک روح جو ہے اس کو پریفرنس ہے اور جسم جون سا ہے یہ سیکنڈری پوزیشن میں ہے. اگر ہمیں عقل سمجھ آ جائے تو، وگرنہ تو پھر ایرسٹوٹل نے ہی ٹرین کیا تھا الیگزینڈر کو، ورنہ پھر گینجیز خان تھا اور تیمور تھا، اور پھر امریکہ اور اس کے اتحادی ہٹلر بلکہ اس سے پہلے، اور اب چین کا زی، تو پھر دمادم مست قلندر. اپنا بہت خیال رکھیں. شانت اجازت. اللہ